بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ایوری ون۔ انشاءاللہ آج ہم نور الانوار میں مزید اس کی جو مثال ہے اس کو ڈسکس کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس پڑھنے پڑھانے کو اپنی بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائیں۔ تو وَنَظَائِرُهُ، اور اس کی مثال یعنی اس کی مثالیں کثیرۃ بہت زیادہ ہیں، فی کتب الاصول، اصول کی کتابوں میں، منہا اس میں سے کچھ مثالیں یہ ہیں، من جو ہے وہ تمییز کے لیے آیا ہے، بعضیت کے لیے آیا ہے، من انہو یہ کہ لما اسارا بدرن کہ جب قیدی ہوئے بدر کے قیدی، وہم 70 نفرا اور وہ کچھ 70 کے قریب افراد تھے، من الکفار کافروں کے وہ 70 کے قریب افراد تھے، فشاور النبی علیہ الصلوۃ والسلام اصحابہ، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے مشاورت کی، مشورہ کیا، فی حقہم ان کے معاملے میں، ان کے حق میں، فتکلم کل منہم برأیہ تو ہر ایک نے ان میں سے صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین میں سے ہر ایک نے اپنی رائے یعنی رائے کے مطابق بات کی، مشاورت میں حصہ ڈالا۔ وقال ابو بکر تو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، ارشاد فرمایا، ہم قومک و اہلک کہ وہ آپ کی قوم ہیں، و اہلک اور آپ کے گھر والے ہیں، یعنی قریش مکہ سے جب ہوا ہے معرکہ تو وہاں پر جو قریش ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکے میں پیدا ہوئے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خاندان ہے، تو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے یہ اوپینین دیا ہے کہ وہ آپ کے گھر والے ہیں، آپ کی قوم ہیں، خذ منہم فداء ان سے فدیہ لے لیجئے، پیسے لے لیجئے، ینفعونا جو آپ کو ہمیں فائدہ دیں گے، وقلہم احرارا انہیں ان کا راستہ چھوڑ دیں، انہیں چھوڑ دیں، اکیلا کر دیں، احرارا آزادی کے اعتبار سے آزاد کر کے، لعلہم یوفقون بالاسلام بعد ذلک تاکہ شاید کہ انہیں توفیق مل جائے اس کے بعد اسلام کی اس کے بعد شاید انہیں توفیق مل جائے، اس لیے آپ انہیں چھوڑ دیں فدیہ لے کر۔ وقال عمر رضی اللہ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، مکن نفسک من قتل عباس آپ قادر ہو جائیے، نفسک من قتل عباس یعنی اپنے آپ کو جو ہے قدرت دے دیں قتل عباس کے قتل پر، ومکن علی من قتل عقیل اور علی رضی اللہ عنہ کو قدرت دے دیں عقیل کے قتل کی، ومکنی من قتل فلان اور مجھے بھی قدرت دے دیں فلاں کے قتل کی، لیقتل کل واحد منا قریبہ یعنی قتل کر دے پھر تاکہ قتل کر دے ہم میں سے ہر ایک اپنے قریبی کو، قریبہ اپنے قریبی کو۔ وقال علیہ الصلوۃ والسلام حضرت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اللہ لیلین قلوب رجال کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العزت نے بعض دلوں کو یعنی بعض انسانوں کے دلوں کو نرم بنایا ہے، کالماء جیسے پانی، ویشدد قلوب رجال اور سخت بنایا ہے بعض افراد کے دلوں کو، کالحجارۃ پتھر کی طرح، مثلک یا ابا بکر رضی اللہ عنہ مثال اے ابو بکر آپ کی، کمثل ابراہیم جیسے کہ ابراہیم کی مثال ہے آپ کی، تو حیث قال جب انہوں نے فرمایا، فمن تبعنی پس جو میری پیروی کرے، فانہ منی پس وہ مجھ میں سے ہے، ومن عصانی اور جو میری نافرمانی کرے، فانک غفور الرحیم تو آپ غفور الرحیم یعنی بخشنے والے، رحم کرنے والے ہیں۔ اس پورے پیراگراف میں کیا بات ڈسکس کی گئی ہے، وہ یہ بات ہے کہ یہاں پر ہم نے اس بات کو ذکر کیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو اجتہاد ہوتا ہے وہ دوسروں کے اجتہاد کی طرح نہیں ہوتا، جو دوسرے مجتہدین وغیرہ اجتہاد کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اجتہاد ان سے مختلف ہوتا ہے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دو قسمیں ہوتی ہیں اس میں کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے درست فیصلہ فرمایا تو وہی فیصلہ جو ہے نا وحی کے مترادف ہو جایا کرتا تھا، اور اگر یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اجتہاد کے اعتبار سے وحی تک نہ پہنچے ہوں تو پھر وحی نازل ہوتی تھی اس پر، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کی جو ہے نا اس کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم عمل فرماتے تھے۔ تو اس میں یہی مثال ذکر کی گئی ہے کہ ایک مرتبہ جب بدر کے قیدی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں آئے تو اس کے بارے میں صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین سے مشورہ کیا، ان میں سے ہر ایک نے اپنی رائے کے مطابق، خیال کے مطابق اپنی رائے پیش کی،
حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ آپ کے گھر والے ہیں، آپ کی قوم ہیں، آپ ان سے فدیہ لے کر انہیں چھوڑ دیں، شاید کہ وہ اس نرم دلی کے عمل سے متاثر ہو کر بعد میں اسلام لے آئیں۔ توفیق اللہ تعالیٰ نے بخش دے اسلام لانے کی۔ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ان کے ساتھ من و فدا کا معاملہ نہ کیا جائے، یعنی ان پر احسان نہ کیا جائے، انہیں ایسے نہیں چھوڑا جائے، ان کو قتل کیا جائے کہ انہوں نے اپنے رہنے والے اپنے جو ہے ملک کے، اپنے وطن کے شخص کو اس قدر پریشان کر کے رکھا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اس طرح کے مظالم ڈھائے تھے۔ تو اس کے بعد جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کا دل بہت نرم ہے، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں فرمایا کہ آپ کا دل بہت سخت ہے۔ حضرت ابو بکر کو فرمایا کہ آپ کے دل کی مثال یا آپ کی مثال ابراہیم علیہ السلام کی طرح، جس طرح انہوں نے اللہ تعالیٰ سے مخاطب ہو کر یہ فرمایا تھا کہ اے اللہ کہ فمن تبعنی فإنہ منی، کہ جو میری اتباع کریں گے ان لوگوں میں سے تو وہ مجھ میں سے ہیں، اور جو میری نافرمانی کریں گے تو اللہ تو بخشنے والا ہے نا اللہ۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس دعا کا ذکر فرمایا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو بکر تمہاری مثال ابراہیم کی طرح ہے، وَمَثَلُكَ یا عمر، اور تمہاری مثال اے عمر یا عمرو، کمثلی، جیسے کہ نوح علیہ السلام کی مثال ہے، حیث قال، جب انہوں نے فرمایا ربی لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، رب اے میرے پروردگار، لا تذر علی الارض، نہ چھوڑ زمین پر، روئے زمین پر، من الکافرین دیارا، کافروں میں سے کوئی ایک بھی باشندہ۔ ثم استقر رأیہ علیہ الصلوۃ والسلام علی رأی ابی بکر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رائے اس کے بعد ابو بکر رضی اللہ عنہ کی رائے پر ٹھہر گئی۔ فأمر بأخذ الفداء، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا اخذ فداء یعنی فدیہ لینے کا، وخل الاسرار، اور قیدیوں کو چھوڑ دینے کا، وقال تستشہدون فی احد بعددہم، تستشہدون، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم شہید ہوگے، فی احد، احد، غزوہ احد میں، بعدہم، بعددہم، ان کے عدد کے عوض۔ تو اس پچھلے پیراگراف میں یہ بات بتائی گئی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رائے جو ہے وہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی رائے پر ٹھہر گئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں یعنی ان قیدیوں کو چھوڑنے کا، ان سے فدیہ لینے کا ارادہ فرما لیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ تم جو ہے قتل کیے جاؤ گے غزوہ احد میں۔ تو جو صحابہ کرام تھے وہ جوش شہادت میں فوراً بول اٹھے کہ جی ہمیں یہ بات منظور ہے۔ فقالوا قبلنا، ان سب نے کہا قبلنا، ہم نے قبول کیا۔ فلما اخذوا الفداء نزل علیہ قولہ تعالی، یعنی جب فدیہ لے لیا گیا تو اللہ تعالیٰ کا ارشاد نازل ہوا، ما کان للنبی ان یکون لہ اسری، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایسا جائز نہیں ہے، یکون لہ اسری، کہ ان کے لیے قیدی ہوں، حتی یثقن فی الارض، یہاں تک کہ خوب خون ریزی ہو جائے زمین میں، تریدون عرض الدنیا، تم لوگ چاہتے ہو دنیاوی زندگی کو، واللہ یرید الآخرۃ، اور اللہ تعالیٰ تو آخرت کی زندگی کو پسند فرماتے ہیں، واللہ عزیز حکیم، اللہ تعالیٰ بہت غالب اور حکمت والے۔ لولا کتاب من اللہ سبق، کہ اللہ تعالیٰ کی ایک کا پہلے سے ارادہ نہ ہوتا، یعنی ایک بات جو پہلے سے مقرر ہے اگر وہ نہ ہوتی، لمسکم فیما اخذتم عذاب عظیم، تو تمہیں پہنچتا جو تم نے لیا ہے اس میں ایک بہت بڑا عظیم عذاب، بہت بڑا عذاب۔ فکلوا مما غنمتم، پس کھاؤ، مما غنمتم، جو تمہیں غنیمتم ملا، یعنی مال غنیمت کے طور پر، حلالا طیبا، حلال اور طیب، واتقوا اللہ ان اللہ غفور الرحیم، اور اللہ سے ڈرتے رہو، بلا شبہ وہ غفور الرحیم، بخشنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ فبکى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم رونے لگے، وبکى الصحابة رضی اللہ عنہم کلہم، اس تمام کے تمام صحابہ بھی رونے لگے، وقال لو نزل العذاب ما نجا احد منا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شاید فرمایا اگر عذاب نازل ہوتا تو کوئی نہ بچتا ہم میں سے، الا عمر، سوائے عمر کے، ومعاذ بن سعد، اور معاذ بن سعد رضی اللہ عنہ کے، ان دو افراد نے جو ہے اس فیصلے کی مخالفت کی تھی، یعنی جو ابو بکر رضی اللہ عنہ نے پیشکش کی تھی کہ ان سے فدیہ لے کر انہیں چھوڑ دیا جائے، سب اس بات پر راضی ہو گئے تھے کہ ہم ایسا کر لیتے، لیکن حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اور معاذ بن سعد رضی اللہ عنہ نے، ان دونوں صحابہ نے یہ کہا تھا کہ نہیں، ہمیں ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ تو جب یہ آیت مبارکہ اتنی سخت الفاظ میں نازل ہوئی، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو باقی رکھا اور فرمایا کہ اب جو ہے توبہ طلب کیا جائے،
تو اس پر صحابہ کرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب رونے لگے. فظاہر ان الحق هو رائی عمر رضی اللہ عنہ. تو یہ بات ظاہر ہو گئی کہ جو صحیح رائے تھی وہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی تھی. وان النبی علیہ الصلوۃ والسلام اخطا حين عمل برائیہ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اخطا یعنی غلطی کی تھی درستگی میں، یعنی اجتہاد کے اعتبار سے درستگی نہیں تھی اس فیصلے میں. حين عمل برائیہ ابی بکر، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر رضی اللہ عنہ کی رائے پر عمل کیا. لیکن لم يقرر علی القطع، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطا پر برقرار نہیں رہے. بل تنبہ علیہ بانزال الآیات، بلکہ متنبہ ہو گئے انزال آیات یعنی نازل ہونے کے بعد آیات کے. وَأَمْضَى الْحُكْمَ عَلَى الْفِدَاءِ، اور گزر چکا ہے حکم فدیے کا. وَأَمَرَ بِأَكْلِهِ، اور یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم کو جاری رکھا، اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو جاری رکھا. وَأَمَرَ بِأَكْلِهِ، اور اس کے کھانے کا حکم دے دیا. وَلَمْ يَأْمُرْ بِرَدِّ الْفِدَاءِ وَحُرْمَتِهِ، اور فدیے کو لوٹانے اور اس کی حرمت کا حکم نہیں فرمایا. وَهَذَا هُوَ الْفَرْقُ بَيْنَ نُزُولِ النَّصِّ بِخِلَافِ الرَّأْيِ، اور یہ فرق ہے یہاں پر کہ نزول نص کا نازل ہونا بخلاف رائے، رائے کے برخلاف. بین ظہوری بخلافی، اور یعنی ظہوری بخلافی، ظہور بخلاف کے درمیان. فإن فی الاول، اس لیے کہ اول میں لا ينقص الرائے بالنص، لا ينقص ختم نہیں ٹوٹتی نہیں ہے رائے بالنص نص کے ذریعے سے. وفی ثانی ينقص بھی، اور ثانی میں ينقص بھی وہ اس سے ختم ہو جاتی ہے. امید کرتی ہوں لیکچر اچھی طریقے سے سمجھ آیا ہوگا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس پڑھنے پڑھانے کو اپنی بارگاہ الہی مقبول و منظور فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم.